نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی نبی اور رسول کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، حضور نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا، اور فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی نبی کو اتنی آزار اور تکلیف نہیں دی گئی جتنی حضور فرماتے ہیں مجھے دی گئی۔ اگلی والے جو الفاظ ہیں وہ تو میری زبان بھی جلتی ہے، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ هَيْبَةَ بِلَالٍ، حضور نے فرمایا میرے تے بلال تے ایک مہینہ ایسا گزریا ساڑھے کو کھان دی شے کوئی نہیں۔ یہ فقر اختیاری ہے، دونوں جہان جن کی وجہ سے بنے وہ ہمارے لیے سارا کچھ، ورنہ یہ کیا بات ہے، یہ رسول اللہ کا یہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے، 20 قسم کے کھانے کھا کر بندہ دین کا کام نہ کرے، پیٹ ہوتے پتھر تک کدی نہیں کسی، حضور نے تو 2 بدے ادھی ادھی کھجور حضور دیندے سن میدان خندق کی صحابن، ادھی ادھی پیٹ ہوتے پتھر بدے، ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی تو دیو، یہاں روٹی 72 سال ہو گئے ہماری روٹی نہیں پوری ہو رہی۔ دین کب آئے گا؟ دین اس وقت آئے گا جب پیٹ کی جان چھوٹے گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابہ زندہ رہے آدھی کھجور کھا کے تو ہم آدھی روٹی کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ یہ عزم کریں کہ نہیں اب روٹی کے لیے نہیں، پانی کے لیے، سڑکوں کے لیے نہیں بات ہونی، اب جب بھی بات ہونی ہے تو رسول اللہ کے دین کے لیے آپ کو یہ عزم کرنا پڑے گا۔ یہ میری تقریر سننے کے بعد سبحان اللہ اس کے بعد جا کر کام نہ کرے تو میری تقریر سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں میں اس حالت میں میرے اوپر جو کیفیت گزرتی ہے وہ مجھے پتا ہے میں کتنا بیمار ہوں، لیکن میں نے اپنے چہرے سے بھی کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے۔ اندر بھی میں وہ کمبل جو تھا وہ اتنا خطرناک تھا، گندا، اس پر میں بیٹھا رہا اور میری پوری سردیوں پچھلیوں میں میری کمر گرم نہیں ہوئی، ظاہر ہے وہ نیچے سے بھی ٹھنڈ، دیواروں سے پانی ٹپکتا تھا، جان بوجھ کر پانی چھوڑتے تھے کہ یہ توبہ کر جائے، تو میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، یہ کیا بات ہے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں مرنا ہوتا تو میں واقعہ تھا نہیں، میں نے مر جانا تھا، ان کا پروگرام یہی تھا بھی اندر ہی مر جائے گا اور پھر کہیں گے کہ اٹیک ہو گیا اس کے گردے فیل ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم مجھے کوئی بیماری نہیں لگی۔ نواز شریف اندر رہا تو باہر علاج کرانا نس گیا، زرداری بھی چھٹیا تو بیماری دی وجہ تو، میں بیماری دی وجہ تو نہیں چھٹیا، حالانکہ میں حقیقتاً بیمار ہوں۔ ہاں جی تو میں تو محمد کہنے سر میں یہ مردہ بھی نہیں، 2 لقمے کھا کے 24 گھنٹے زندہ رہا، وہ جیل کی روٹی ہم دیکھتے تھے اس کو کھانا کس طرف سے ہے، وہ کھانے کے قابل بھی نہیں تھی، پھر بھی ہم زندہ رہے، اس لیے کہ اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لا خفا بہ۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتا ہے اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائے، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ کو اپنی امت کی نیتوں کا بھی پتہ، آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں، میں کس نیت سے آئے بیٹھا ہوں، میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے، اور اس وقت آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ بھی پتہ ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں تھا یہ جیل میں کیسے بیٹھا ہے۔ میں یہی کہتا تھا جب آپ راضی ہیں جان عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے۔